بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں سیریز، دارین کے سلطان۔ السلام علیکم عزیزان محترم، میں ایک لوور مڈل گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو شدید قسم کے مذہبی جذبات اور خیالات کے حامل افراد پر مشتمل ہے۔ رہی کسر والد صاحب کی سعودی عرب کی نوکری نے پوری کر دی۔ انہوں نے امپورٹڈ عقائد سے پورے گھر کو مالا مال کر دیا۔ انہی جذبات و نظریات نے مجھے بھی بچپن سے شدت پسند بنا دیا۔ تعلیم مکمل ہونے پر والد صاحب کے کہنے پر میں نے بحرین پولیس کے لیے اپلائی کر دیا۔ میں چونکہ قد کاٹ کا اچھا تھا، تعلیم بھی ماسٹرز تھی، سعودی عرب سے ایک سفارش بھی تھی، میری سلیکشن ہو گئی۔ بحرین میں ابتدائی پولیس ٹریننگ کے بعد ہماری مختلف انتظامی ڈیوٹی لگتی تھیں۔ بحرین میں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہاں مخصوص فرقے کی طرف سے احتجاج بہت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بحرین کے شیخ غریب ممالک سے ہم جیسے لوگوں کو جاب کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بحرین کے حالات سے تھوڑی آگاہی دے دوں۔ بحرین چھوٹی سی ایک خوبصورت آزاد ریاست ہے جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ بحرین بہت عرصہ ایران کے زیر انتظام رہا، جس کی وجہ سے یہاں کی 70% آبادی اہل تشیع ہے اور ایرانی النسل ہے۔ بہت بعد میں یہاں پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد یہ ممالک آزاد تو ہیں، مگر یہاں کی حکومت نظریاتی طور پر سعودی عرب کی حامی ہے، کیونکہ ان حکومتی شیخ کی آل سعود کی گود میں بیٹھنا مجبوری ہے، کیونکہ وہ یہاں کی بڑی آبادی کو دبا کر بیٹھے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ اس لیے جب یہاں حکومت مخالف تحریک اٹھتی ہے تو وہ فوراً سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں، جو ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور تحریک کو سختی سے کچل دیتے ہیں۔ شاہ فہد پل کے ذریعے بحرین سعودی عرب سے جڑا ہوا ہے۔ ویسے یہاں آزاد خیالی اور دبئی کی ہر طرح کی عیاشی موجود ہے۔ خوبصورت بیچز پر رنگین نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر احتجاج کو دبانے کے لیے میں دل سے ایمان کا حصہ سمجھ کر شرکت کرتا اور بھرپور تشدد کا مظاہرہ کرتا۔ جلد میں افسران کی نگاہ میں آ گیا اور مجھے انعامات اور شاباش ملنا شروع ہو گئی۔ میرے کچھ ہم وطن ساتھی دبے الفاظ میں مجھے سمجھاتے کہ طارق محمود، پروفیشنل ازم کا مظاہرہ کیا کرو، ذاتیات پر نہ اترا کرو۔ ہم یہاں اس حکومت کے نوکر ضرور ہیں، مگر ان کے نظریات کو فالو کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے سامنے بھی مسلمان ہیں اور احتجاج میں بچے، بوڑھے اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو ان کا حق ہے۔ یہاں ان لوگوں کی 70% آبادی ہے جن کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ اچھی نوکریوں، بزنس اور زندگی کی بنیادی سہولتوں سے وہ محروم ہیں۔ حکومتی پارلیمنٹ میں ان کے لیے کوئی سیٹ نہیں ہے۔ اصل میں ملک کے ملک تو وہ ہیں، یہ تو قبضہ گروپ ہے جو استعماری قوتوں اور دولت کے بل بوتے پر یہاں حکومت کر رہے ہیں۔ مگر میں طنزیہ ہنستا اور کہتا، یہ کون سے مسلمان ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، ان کو یہاں سے ایران دفع ہو جانا چاہیے جو ان کا حامی ملک ہے۔ ایک دفعہ امام بارگاہ اور اس سے ملحقہ گھروں کو گرایا گیا۔ وہاں دوران احتجاج ایک جوان پر میں تشدد کر رہا تھا۔ اس کو بچانے کے لیے ایک بوڑھا آگے بڑھا جو شاید اس کا والد تھا۔ میں نے اسے بھی ایک دو لگا دی۔ اس نے بہت مظلومیت سے مجھے دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ کی اولاد کے ساتھ کلمہ گو کیا حشر کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں اس ظلم پر احتجاج کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کی اولاد نے کون سا جرم کر دیا ہے کہ ان کے پردہ داروں کے رہنے کے گھر کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ آپ کے گھر کے بوڑھے، بچوں
مستورات کمزوروں پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اس شخص کی آواز میں نہ جانے کیسا درد تھا کہ میں اور میرا وجود کانپنا شروع ہو گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں دھڑم سے نیچے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس دوران میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی پرنور شخصیت ہے جو ایک بہت خوبصورت تخت پر تشریف فرما ہے۔ ان کے دائیں بائیں دو شہزادے تشریف فرما ہیں جن میں ان کی بھرپور شباہت نظر آتی ہے، جیسے وہ ان کے فرزند ہوں۔ دائیں والے شہزادے نے سبز لباس سے بے تن کیا ہوا ہے اور بائیں والے شہزادے نے سرخ لباس پسند فرمایا ہوا ہے۔ ان کے نور سے ہر شے منور ہے۔ ان کے ارد گرد کھڑے لوگ صلوات پڑھ رہے ہیں اور آخر میں ہر دفعہ کہتے ہیں، یا رحمت للعالمین، یا شافعی محشر، ادرکنی ادرکنی۔ آپ کے چہرے پر ایک دل نواز سی مسکراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، جنت کے سردار تو ہمارے یہ دو پاک شہزادے صلوات اللہ علیہم ہیں۔ ان کی مرضی، جس کو چاہیں جنت تقسیم فرما دیں۔ پھر وہ ان کی طرف بڑی محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، تو وہ پاک شہزادے علیہم الصلاۃ والسلام مسکرا کر فرماتے ہیں، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک نالین کے صدقے میں ہم آپ پر درود پڑھنے والوں اور آپ سے محبت کرنے والے لوگوں کو جنت میں داخل کر کے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کو لایا جاتا ہے، ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میری جب باری آتی ہے تو مجھے دیکھ کر ان کے پاک چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ ہماری اولاد پر ظلم کرتا ہے، اس کو ہماری نگاہوں سے دور کرو۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ فرشتے مجھے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ جہنم میں ہر طرف عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ میں بہت چیختا ہوں اور کہتا ہوں کہ رحم رحم، مگر وہ فرشتے مجھے گھسیٹتے ہوئے بہت دور ایک گہری آگ اور گندک کی جلتی جھیل میں پھینک دیتے ہیں۔ میری زوردار چیخ نکل جاتی ہے۔ میری آنکھ کھلتی ہے تو ڈاکٹر میرے پاس آتا ہے اور کہا، آپ کل سے بے ہوش ہیں۔ حیرت ہے آپ کو چوٹ بھی نہیں آئی، شاید گرمی کی وجہ سے آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ میرا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں سخت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، شاید ایسا ہی ہوا ہو۔ میں جب بولا تو میرا گلا درد کرنے لگا، جیسے اس میں خشکی کی وجہ سے زخم بن گئے ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔